کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے صحابی نا پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بذات خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں مشکات المصابیح کے اندر یہ موجود ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روٹین بنا لی رات ہوتی تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ساری رات گزر جاتی میری میں قرآن پڑھتا رہتا ایک دن ہوا کیا جی کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پاس میرا گھوڑا باندھا ہوا ہے اب میں کرتا کیا ہوں فقرأ القرآن میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی توجہ ہے جی فقرأ القرآن میں قرآن پڑھ رہا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پاس میرا گھوڑا جو بندھا ہوا ہے نا اس نے حرکت کرنی شروع فجالت وہ حرکت کرنے لگا میں اس کی حرکت دیکھ ڈر گیا فسکت میں چپ ہو گیا جب میں چپ ہوا تو وہ گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا میں نے کہا بھئی کمال ہے تھوڑی دیر گزری فقرأ القرآن میں نے پھر قرآن پڑھا جب میں قرآن شروع ہی کرتا ہوں گھوڑا پھر حرکت کرنے لگا میں بڑا حیران ہوا اب ہوا کیا کہ اب میں قرآن پڑھ رہا تھا ثم قرأ فجارت الفرس فانصرف وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہا کہ اب اس کے پاس میرا بیٹا یحییٰ بھی تھا میں کہا کہ گھوڑا حرکت زیادہ نہ کرے اور وہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے میں نے قرآن کی تلاوت کو بند کیا بیٹے کو اٹھانے کے لیے گھوڑے کے قریب ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر کچھ چراغ جل رہے ہیں جن کو دیکھ کے وہ گھوڑا بار بار پھدک رہا ہے وہ چراغ میرے سر پہ جل رہے ہیں میں بھی خوف زدہ ہو گیا کہ یار یہ چراغ کیوں جل رہے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا آسمانوں پر ہیں اور میرے سر کے قریب ہو چکے ہیں اور ٹمٹما رہے ہیں خوبصورت روشنی کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں یہ کیا چیزیں میں ڈر گیا بیٹے کو لیا میں اندر داخل ہو گیا سو گیا میں صبح حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا کہا حضور یہ ہوا ہے میرے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو قرآن پڑھا کر یہ اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے اب یہ آگے اس سے آگے بات سنیں کہا حضور وہ سکونت جو نازل ہوئی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ تھا کیا حضور نے فرمایا تلک الملائکہ وہ سارے کے سارے فرشتے تھے وہ سارے کے سارے اور پھر حضور نے کیا فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ فرمایا تم اگر قرآن کی تلاوت کو بند نہ کرتے دن چڑھ جاتا ان سارے فرشتوں کو جس طرح تو نے دیکھا سارے مدینے والے دیکھ لیتے اللہ یہ ہے قرآن کی برکت کسی نے دیکھا فرشتے بولو تو صحیح نا دیکھیں فرشتے ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہماری نظروں سے وہ دور ہیں اوجھل ہیں غیب ہے وہ ہمارا ایمان ہے فرشتے ہیں لیکن ویکھیا سا لیکن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے اور اپنے ایمان کی سلامتی رب سے مانگتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے تو پھر اسے فرشتے بھی نظر آتے ہیں جناب جبریل بھی نظر آتے ہیں وگرنہ ہماری آنکھوں کی قوت نہیں ہے یہ نظر آتے ہیں کسی خاص وجہ سے جیسے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود تھی حضور گھر آئے کہا حضور اتنی بارش ہو رہی ہے تسی کتھوں آ رہے ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے سر تے کی رکھے کیا حضور اے تہاڈا مبارک تحمد ہے انہوں میں دھوتا تے دھو کے نہ میں بھی سر تے رکھ لیا فرمایا بارش کو نہیں ہوندی پی انہوں سر تو لا جڑی تینوں نظر آ رہی ہے نور دی بارش ہے کہ جڑی تینوں نظر آ رہی ہے وہ بارش دوجی نہیں پانی والی بارش ہے نور دی برسات ہے جڑی تینوں نظر آؤں دی وجہ نظر نہیں کسی کو آتی یہ بشر کی نظر سے دور ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتی لیکن جب سر پہ آقا کا تحمد مبارک ہو تو پھر نظر آ جاتی ہے زبان پر نبی کا قرآن ہو تو پھر نظر اچھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے نا وہ صدقے کا غلہ ہو گیا بڑا زیادہ جمع صدقے کا سامان ہو گیا جمع میرے آقا نے ڈیوٹی لگا دیا ابو ہریرہ بھائی دھیان تو رکھنا ہے میں اب پہرے دار تھا سونا تو میں نے تھا نہیں میں نے ساری رات اس کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر میں ایسے گھومتا رہا کچھ وقت گزرا نا تو ایک شخص آتا ہے وہ آ کے نا اس سارے غلے سے نا چرانے کی کوشش کرتا ہے میں نے اسے پکڑ لیا میں نے کہا کیا کر رہے ہو چوری کر رہے ہو پکڑے گئے ہو تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے تمہیں پتہ چلے چوری نہیں کرنی وہ جناب ترلے منتیں انہیں نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے جانے دو یار خدا کا واسطہ جانے دو تمہیں تیرے نبی کا واسطہ جان مجھے جانے دو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا صبح حضور کی بارگاہ میں گئے حضور نے فرمایا جر راتی آیا سی
نہیں نہ سمجھے؟ ہاں جی ایتھے لے دسیا نہیں جی حضور کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، اللہ یاذ باللہ تعالیٰ کو خدا دا خوف کھا۔ تینوں مینوں پتہ کرنا سے نسنا پجنا پیندا ہے۔ میرے آقا اکھاں بند بھی کر لین تے حضور فرماندے نے جے میں اگے وینا میں پیچھے بھی وینا، اور پھر فرمایا ساری کائنات میں اپنی ہاتھ دی تلی اتے وینا۔ ہاں تو پھر فرمایا جننے جنتی نے قیامت دے دن تک انہاں ساریاں دے ناواں تو بھی واقف ہاں تے انہاں دے میں پیواں تو بھی واقف ہاں۔ تو فرمایا جتھے کوئی میرے تے درود پڑھدا ہے نا تے میں صرف او دے نا تو نہیں او دے ابے دے نا تو واقف ہاں تے میں دی شکل و صورت تو بھی واقف ہاں۔ کیڑیاں گلاں کر دے ہو؟ یہ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صحیح البخاری کی۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ راتی ویکھ کے آئے ہیں۔ ہوں آپ نے نہیں حضور تو انہوں کی میں پتہ لگا، یہ نہیں آکھیا حضور میں نے اسے پکڑ لیا تھا تو میرے پکڑ لینے کے بعد کیا ہوا ہے اس نے مجھے ترلے منتیں واسطے یہ آقا فرمایا جی ٹر گیا ہی نا آج انہیں پھر ہونے ہائے ہائے ہائے، جو ہوا جو ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ فرمایا آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر چکنے آج پھر ہونا جو آج میں نے پھاڑی لینا پھر پھاڑ لیا۔ کیا 10 بھائی اج پھر تو آ گیا؟ کیا یارا میرے چھوٹے چھوٹے بال نے تے میرے نال کام نہ کر، مینوں نہ لے کے جا، مینوں چھڈ دے، تیری بڑی مہربانی مجھے چھوڑ دو۔ صحابی ترس پھر آ گیا، پھر چھڈ دیتا۔ اچھا صبح حضور کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا نے فرمایا اور رات پھر آیا سی، حضور آیا سی، وہ پھر چھڈ دیتا ہی ترس آ گیا، حضور پھر ترس آ گیا، آ کے اللہ پھر آج پھر ہونے اللہ اکبر کبھی آج پھر وہ آئے گا، بڑے چکنے رہے۔ اچھا جی آپ کہتے ہیں وہ ثلاث مرات انک تزعم لا تعود ثم تعود قال دان وعلمک کلمات ينفعک اللہ بها اذا اویت الى فراشک فاتروا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو۔ کہا حضور پھر آئے گا، رات ہوئی پھر آ گیا، اتوں پھر پھڑ لیا۔ آندا ہے ابو ہریرہ یار آج مینوں چھڈ دیو، گو میں کدی نہیں ہوندا۔ کیا آج میں تینوں چھڈنا نہیں ہوں، آج میں تینوں لے کے جانا ہے، اج میں تینوں اپنے آقا دی بارگاہ چ یہ ہن ادن ٹر جاندا جی سیاپا نہ پیندا، یہ ادن ٹر جاندا جی سیاپا۔ یہ ابلیس شیطان سی بذات خود، ہن نظر آਉਂਦਾ کسے نوں تے جڑا آقا دی بارگاہ چ رہندا اونوں نظر آ جاندا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ تمہیں نظر، علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے، انسان کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو آقا کی بارگاہ سے ڈائریکٹ فیض لینے والے ہیں نا ان کو نور کی بارش بھی نظر آتی ہے، جبریل بھی نظر آتا ہے، ابلیس بھی نظر آتا ہے۔ اونج نہیں کسی نو نظر آنے والی شے، اونج نس جاندا ہے، بڑے بڑے کو نس جاندا۔ کیا ابو ہریرہ ہن ویکھو یہ پھڑیا بھی نہیں جاندا لیکن سائیاں پھڑ لیا، بندے دی پکڑے چاؤن والی شے نہیں۔ اللہ رب العزت نے باہر مرتبہ نہیں قرآن میں فرمایا سب تو بڑا دشمن تہاڈا شیطان ہے۔ ہاں الشیطان یجری فی الانسان کما الدم، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ تمہارے خون کے اندر یہ شیطان دوڑتا ہے۔ کیسے؟ جس طرح تمہارا خون دوڑتا ہے اس طرح تمہاری نس نس میں دوڑتا، پکڑا جاتا۔ لیکن جڑا سونا ابو ہریرہ ہے نا حضور دی بارگاہ چ رہندا اس لیے انہیں پھڑ لیا تے 3 دن پھڑیا، ہاں جی قابو کیتا۔ کیا تینوں لے کے جانا ہے؟ آکھن لگا یارا ایک گل نہ تینوں دساں، اے دس پھر مجھے چھڑ دیں گا۔ آگے کوئی چھڑنے والی ہوئی تو چھڑ دیاں گے۔ کیا میں تینوں ایک ایسا نا ایک ٹوٹکا دینا ہاں کہ جس ٹوٹکے دے نال تیری بھی حفاظت، تیرے مال دی حفاظت، تیرے گھر دی بھی حفاظت، تیری اولاد دی بھی حفاظت۔ بندہ نچجا ہی سی پر گل چج دی دس گیا، بندہ نچجا ہی آ۔ ہاں جی کیا دس بھائی، ہاں جی کہ دس کی دسن لگا؟ شیطان آ کیا اگوں اتنے رکھوالی کرنا آیا نا تے تو اپنے ایمان دے نال تو سورت پڑھنی کرنی اللہ لا الہ الا، جنوں سی آیت الکرسی آنے پڑھ کے اپنے آپ تے بھی مار پھوکر تے مغبور تے بے فکر ہو کے سو جا، تینوں بالکل رکھوالی کرن دی لوڑ نہیں، پھر اللہ دے فرشتے آپ ہی رکھوالی پہ کرن گے۔ اے دے واسطے ایمان ہونا چاہیے، کمزوری نہیں، اسی کمزور ہو چکے ہیں حضرت۔ اے دے واسطے ایمان دی مضبوطی ہونی چاہیے کہ تینوں اٹھن دی پھر لوڑ نہیں، تو پڑھتے سو پھر ویکھی حفاظتاں کیویں ہوندیاں نے۔ اچھا دن چڑھے حضور دی بارگاہ چ گئے، آقا نے فرمایا راتی پھر آیا ہی، اور راتی تیجی واری ہاں جی حضور آیا، اور پھر چھڑ دیتا ہی۔ کیا حضور آیا ہی لیکن وہ بڑی منوں نے کام دی گل دسی کہ جی دی وجہ تو نا میں انہوں چھڑ دیتا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے فرمایا بتاؤ اس نے کون سی بات تمہیں کہی ہے؟ کہا حضور یہ کلمات
وہ مجھے سکھا کے گیا ہے اور میں نے یہ سیکھ لی ہیں. میں نے کہا چلو صبح حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں. تو جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو میں یہ آپ کو بیان کرتا ہوں. تو یہ اس نے مجھے کہا, حضور نے فرمایا اما انہو صدقک وہو کذوب, فرمایا بندہ جھوٹا ہی لیکن گل سچی کر گیا ہے. بندہ جھوٹا لیکن گل